ولی کامل جب دھرتی پر موجود ہوتا ہے، زندگی کو بسر کرتا ہے، وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، لوگوں کی امداد بھی کرتا ہے، لوگوں کو فیض بھی دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ کا ولی مرد مجاہد دنیا کائنات سے رخصت ہو جائے تب بھی وہ فیض دیتا ہے، تب بھی لوگوں کو فیض کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اور اس کا فیض چلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ ایک جہان سے دوسرے جہان بھی منتقل ہو جائے تو وہ اس کا فیض جاری و ساری رہتا ہے، لوگ اس سے مستفیض ہوتے ہیں، اور یہی تو اللہ کے مقبول ہیں، یہی تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہی تو ولی کامل لوگ ہیں جن کے لیے مالک بے نیاز نے فرمایا میں انہی کے کان بن جاتا ہوں، انہی کی زبان بن جاتا ہوں، انہی کے ہاتھ بن جاتا ہوں، انہی کے بولنے کی زبان بن جاتا ہوں۔ یہی ساری صفتیں تب آتی ہیں جب ولی کامل کا رہنا دین اسلام کے مطابق ہو، جب ولی کامل کا چلنا عین شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، جب ولی کامل کا کھانا دین اسلام کے مطابق ہو، جب ولی کامل کی نگاہ اٹھانا دین مصطفیٰ کے مطابق ہو، اور جب ولی کامل کا لوگوں کے ساتھ تعلق میرے نبی کی سنت کے مطابق ہو، تو وہی اللہ کا ولی ہے، وہی مرد مجاہد ہے، وہی اللہ کا مقبول مرد مجاہد بندہ بنتا ہے۔ اور اسی کی خاطر مالک بے نیاز نے بے شمار مقامات پر یہ ارشاد فرما دیا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جو اس سے بغض رکھتا ہے اس کے لیے اعلان جنگ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا رہنا سہنا محض اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے، چلنا پھرنا اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔